ہم جنہوں نے آپ کے سامنے کھڑے ہو کے پہلے دن سے یہ کہہ دیا تھا کہ جناب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام مینز پیس، اسلام کے لفظی معنی بھی پیس ہیں اور اسلام کے پریکٹیکل میننگز بھی پیس ہیں، جتنی دفعہ بھی آپ نے شورشیں برپا کی، کیا نہیں کیا، ایک دفعہ بھی آپ کا پیس کا اور امن کا نظام درہم برہم کرنے والی مذہبی جماعت ایک دفعہ بھی تاریخ میں، 100 سالہ تاریخ میں کسی جگہ پہ بھی جماعت احمدیہ نہیں ہوئی، ایک دفعہ بھی۔ یعنی جب 70 کی دہائی میں جو ان کا کم از کم معیار تعلیم متعین کیا گیا تھا اس وقت کے امام جماعت احمدیہ کی طرف سے، وہ میٹرک تھا کہ ہمارا کوئی بچہ میٹرک سے کم نہیں ہونا چاہیے، ٹارگٹ دیا جاتا ہے اس کو، ظاہر ہے اس کے قریب پہ رہتی ہے کمیونٹی۔ وہ ٹارگٹ بڑھتے بڑھتے اس زمانے میں گریجویشن تک آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ میں اکثر جو میرے جماعت احمدیہ سے تعلق نہ رکھنے والے دوست ہیں صحافی کمیونٹی میں بھی اور ویسے بھی ڈیولپمنٹ سیکٹر کے، ان کو یہ بتایا کرتا ہوں اور یہ آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے کہ اور سارے کام چھوڑ دیں، پچھلے 10 سال جو گزرے ہیں جو میں نے آنکھوں دیکھے ہوئے ہیں کہ جلسہ سالانہ جس وقت ہوتا ہے، چاہے وہ کینیڈا میں ہو رہا ہو، چاہے وہ امریکہ میں ہو رہا ہو، جرمنی میں ہو رہا ہو یا یو کے میں ہو رہا ہو، اس میں ایک ریگولر فیچر ہے کہ امام جماعت احمدیہ ان طلباء کو جنہوں نے اپنے اپنے اداروں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ٹاپ گریڈز حاصل کیے ہوں، ڈسٹنکشنز لی ہوں، ان کو میڈل دیتے ہیں، اور ان کی ایک لڑکیوں، عورتوں میں بھی اور مردوں والے حصے میں بھی، اور وہ ساتھ ساتھ ان کا اناؤنسمنٹ ہو رہا ہوتا ہے، ان کی کسی سال میں بھی تعداد 500 سے کم نہیں ہوتی اوورال۔ تو 10 سالوں میں ہم نے تو 5000 وہ آدمی تو کم از کم دیا ہے کہ جنہوں نے اپنے اپنے ادارے میں، اپنے اپنے اسکولوں یونیورسٹیوں میں، اپنے اپنے شعبوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور وہ یونیورسٹیاں اور وہ اسکول اور وہ کالجز پاکستان ہی میں نہیں، وہ امریکہ کے بھی ہیں، وہ جرمنی کے بھی ہیں، وہ برطانیہ کے بھی ہیں، وہ کینیڈا کے بھی ہیں، وہ آسٹریلیا کے بھی ہیں، وہ انڈیا کے بھی ہیں اور جاپان کے بھی ہیں۔ تو وہ جو دوسرا عقیدہ رکھنے والے تھے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی بانی جماعت احمدیہ اپنے دعوی میں سچے ہیں، انہوں نے جو ڈیلیور کیا، سب سے پہلے انہوں نے وہ دکھایا کہ آپ کی اتنی ہاسٹائل انوائرمنٹ میں انہوں نے کس حوصلے کا مظاہرہ کیا ہے، یہ ڈیلیور کیا ہے انہوں نے سوشلی۔ پھر انہوں نے آپ کے مغلظات کے جواب میں ہمیشہ علمی اور لاجیکل آرگومنٹ کی فضا کو پروموٹ کیا اور وہی لٹریچر کریٹ کیا۔ یہ دوسرا، ان کے سٹیج نے اور ان کی آفیشیل ویب سائٹس ہوں یا ان کے آفیشیل پلیٹ فارمز ہوں، وہاں کا جو سٹیج ہے وہ اپنے استناد میں، اپنے مستند ہونے میں، اپنی اتھینٹیکیشن میں ہر سال ترقی پذیر رہا۔ پھر ان کے جو لیڈرشپ تھی، عام آدمی کو وہ منع کرتے کرتے ان کو صبر اور برداشت اور حوصلے کی تعلیم اور ظرف کو وسعت حوصلہ اور ظرف کو کشادہ کرنے کی تعلیم دیتے دیتے ان کا جو ذاتی اپنا سپریم سٹیج تھا، سپریم لیڈرشپ، وہاں کا یہ حال ہو گیا کہ ایک خاص ٹون تو الگ، وہ میرے ایک پروفیسر عارف تھے، ہمارے دوست تھے، اسلام آباد میں پڑھاتے تھے، انہوں نے 2-3 دفعہ امام جماعت احمدیہ کا جمعہ کا خطبہ اور کچھ جلسہ سالانہ کی چیزیں تقاریر وغیرہ سنی، تو ایک دن مجھے کہتے ہیں آپ نے ایک نوٹ کیا کہ اے تھوڑے مرزا صاحب جڑے ایک گل کردے ہویا سٹیج دے اتنے ہاتھ رکھتے ہیں اتوں ہاتھ چکتے ہی نہیں۔ مراد یہ کہ وہ ایک ایسے سموتھ بہاؤ کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ میری بات سنی جا رہی ہے، اور ان کو اپنی جو گفتگو وہ فرما رہے ہیں اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو چلا چلا کے تو سامعین کو انگیج کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی،
اور دوسرا ان میں جو ٹھہراؤ اور تحمل اور بردباری اور برداشت ہے، یہ ٹو وے پروسیس ہے۔ جماعت کا، جیسے چوتھے امام جماعت احمدیہ صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ جو خلافت میں، اس جماعت احمدیہ کی لیڈرشپ میں مجموعی تقوی کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، اور جو خلیفہ وقت کے وجود اور ذات کا تقوی ہے وہی جماعت میں سرایت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ٹو وے پروسیس ہے۔ تو وہ جو ٹھہراؤ اور بردباری اور تحمل جو عامت الناس میں آپ گلیوں گلیوں دیکھ کے، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور ہیں، بزدل ہیں، فلاں، بزدل تو آپ جانتے ہیں کہ نہیں ہیں۔ بزدل لوگوں کو کہاں اتنا حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی ایٹراسٹیز کو اتنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر برداشت کر سکیں، لیکن وہ جو عامت الناس میں برداشت اور تحمل تھی، وہ جب خلیفہ وقت میں مرکوز ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک غیر احمدی صاحب علم پروفیسر کا یہ تبصرہ تھا کہ مرزا صاحب تو سٹیج سے ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے بات کرتے ہوئے، ضرورت نہیں پڑتی ان کو، وہ بات کر رہے ہیں، وہ بس ان کی بات سنی جا رہی ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ اپنی طرف جب تقاریر سن رہے ہوتے ہیں تو ایک جملہ آپ سارے میں بولوں گا تو آپ کو توجہ بھئی توجہ، یہ توجہ شوجہ جو ہے نا، اس طرح کا جملہ جماعت احمدیہ کی لیڈرشپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، اس لیے کہ وہ تاثیر خدا تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں۔ سامعین کی توجہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں دے سکتی آپ کو۔ جب آسمان سے تاثیر اتر رہی ہوتی ہے اس وقت، وہ جو محمد علی صاحب نے کہا ہے نا کہ ان کی جو شرم سی کچھ حجاب سا کچھ ہے والی غزل میں، کہ وہ حسن خطاب سا کچھ ہے، وہ لفظ جو ہے وہ اس کی گواہی خود دے رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے الزامات کی جو فہرست ہے اس کو تو آپ ایک طرف رکھیں، لیکن یہ آپ نوٹ کر لیں، کسی جگہ پر بھی جماعت احمدیہ اکنامیکلی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، نہ تیسری دنیا کے ممالک میں، نہ فرسٹ ورلڈ کے ممالک میں، اور یہ بات ہر جگہ کے کرتا دھرتا جانتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جو شعبہ ہے زندگی ہیں، اس میں آئی ٹی کے شعبہ ہے، یا اس میں سوشیولوجی کا شعبہ ہے، یا اس میں پولیٹیکل سائنسز کا ہے، یا اس میں نیچرل سائنسز کے ہیں مختلف ڈسپلنز، ہر ڈسپلن میں کوئی اس میں، یعنی یہ وہ مذہب کا ایسا ورژن ہے کہ دنیا کے کسی علم کا دروازہ آپ کے اوپر بند نہیں کرتا، اور آپ کے پاس جو اسلام کا ورژن اس وقت آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ آپ کے پاس سوائے مدرسوں کے اور کچھ بھی آپ کے پاس باقی نہیں چھوڑ رہا۔ باقی سارے سلیبس آپ کو کاٹنے پڑ رہے ہیں مشاہیر کے رائٹنگ سے۔ آپ کو ابھی پچھلے کل پرسوں میں ہی وہ امر جلیل ہیں، انہوں نے کوئی افسانہ لکھا، وہاں پہ کتی مچ گئی ہر طرف۔ کوئی یعنی ایک شریف آدمی ہے، عرصہ دراز سے، وہ 40 سال سے وہ لکھ رہا ہے، ان کی ایک شناخت ہے، اور وہ لفظ کو برتنا جانتے ہیں۔ انہوں نے خدا گم ہو گیا کہ نام سے افسانہ کیا لکھا، وہاں ڈھونڈیا پڑ گئی۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کو اب جھوٹ کی مسلسل تائید میں جھوٹ درکار ہے، اور انسانی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ ایک کلائمیکس آ جانے کے بعد، ایک حد گزر جانے کے بعد آپ کو اپنا ریکوائرڈ جھوٹ معاشرے سے دستیاب نہیں ہوتا، وہیں سے آپ کا شیٹر ہو کے ٹکڑا ٹکڑا ہونا یا ساحقہم تصحیقہ کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اب اس وقت سیاسی، سماجی، انتظامی، آئینی اور اخلاقی لحاظ سے فسحقہم تصحیقہ کے مصداق ہو چکے ہیں۔ گئی